السلام علیکم. پبلک ریلیشنز کے بارے میں مختلف عوامل اور ان کے مختلف جو یوسیجز ہیں اس کے بارے میں ہم آپ کو اب تک بنیادی کچھ نکات بتا چکے ہیں. پبلک ریلیشنز آج کے دور میں پرانے دور کی طرح کا پبلک ریلیشن نہیں رہا جہاں کمپٹیشن کم ہوتا تھا اور آپ جو چاہتے تھے وہ پبلک تک اپنا میسج پہنچا دیتے تھے. یہ ایک رول ہے جو پبلک ریلیشنز کا آپ بھی جانتے ہیں اور آپ کو بتایا بھی گیا ہے. بٹ دس از ڈفرنٹ ٹوڈے. دا ورلڈ از انٹائرلی ڈفرنٹ. جب آپ ٹیلی ویژن دیکھتے ہیں تو ٹیلی ویژن میں آپ کو خود پتہ چلتا ہے کہ بذات خود ٹیلی ویژن کے پروگراموں میں، اس کی ٹیلی کاسٹنگ میں، ریڈیو کی براڈ کاسٹ میں اور اخباروں کی پروڈکشن اور ری پروڈکشن میں اور مختلف قسم کے جرائد یا رسالوں کی ری پروڈکشن اور ان کی کوالٹی آف پروڈکشن میں مارک ڈفرنس ہے دین ایز کمپیئر ٹو فیو ایئرس بیک. دا ورلڈ از چینجنگ. I told you before also, the world has become a global village. It has shrunk technically, and the borders are shrinking very rapidly as far as various technical, digital, and industrial relationships are concerned. Trade barriers are being lifted and new barriers are coming in. But the new barriers are there to serve the consumers. The new barriers are come in for competitive and quality products. The new barriers are coming to look after the interest of the audience or the buyer or the target public. The new definitions of publics are taking place. So the total scenario is changing. In this scenario, we will now move into a segment where you will go in to the advanced stage of public relations. The total meaning of public relations, as I will tell you as the lecture progresses, is changing. And you should be very much alive to the changing trends of public relations in this world. جیسا کہ میں نے آپ کو ابھی بتایا، دنیا آہستہ آہستہ جو ہے وہ اس طرف جا رہی ہے جہاں فاصلے کوئی حیثیت نہیں رکھیں گے. ایک زمانہ تھا، آپ کو مثال دیتا ہوں کہ ٹیلی فون کال ملانے کے لیے آپ کو کئی گھنٹوں کا انتظار کرنا پڑتا تھا. ایک زمانہ تھا جب آپ کو خط بھیجنے کے لیے ہفتوں کا انتظار کرنا پڑتا تھا، بعض اوقات مہینوں کا انتظار کرنا پڑتا تھا اس کے جواب کے لیے. اب ایک کلک آف اے بٹن کین گیٹ یو اے ریپلائی اور کین گیٹ یور میسج اکراس. سو دس از اے ویری سمپل ایگزامپل of how communication has transformed into this modern shape where time is the essence and not the distance. So please remember this carefully and let us move on to today's lecture, which will cover all these modern things. We will also tell you in this lecture about the ethics, because that is very important. The primary thing in today's world, it has always been, rather from the day one of the world coming into existence, moral and ethics have been a primary concern for human beings. But in public relation, it has assumed very important proportions. So let us move into this lecture and let us find out what are the changes which have taken place in this modern world. First of all, what we have to discuss is that the public relation duties which are multifarious, یعنی وہ اتنی مختلف ہیں کہ ان میں ایک امپورٹنٹ فیکٹر جو ہے پبلک ریلیشن کی کامیاب اسٹریٹجی یا پروگرام پلاننگ کے لیے، وہ ہے ایجوکیشن آف مارکیٹ. اس کے بارے میں تھوڑا مختصراً میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا، لیکن آج ہم ایجوکیٹنگ دی مارکیٹ کو ذرا ڈیپلی اور ذرا ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے. سب سے پہلے جو بات غور طلب ہے وہ یہ ہے کہ مارکیٹ ایجوکیشن سے مراد کیا ہے. وائی وی نیڈ مارکیٹ ایجوکیشن اینڈ واٹ ڈز اٹ ڈو فار اس اینڈ ہاؤ اٹ از پروون ٹو بی اے یوزفل ایکسرسائز. دو قسم کی مارکیٹ ایجوکیشن ہے.
ایک تو وہ مارکیٹ ایجوکیشن ہے جو آپ نے اپنی پبلک کو تیار کرنا ہے پیش کی، یعنی اپنی پروڈکٹ لانچ کرنے سے پہلے پبلک کو تیار کرنا ہے آپ نے اس پروڈکٹ، اس سروس یا اس پالیسی یا اس میسج کو ایکسپٹ کرنے کے لیے. ایک تو یہ ہے، یعنی ایڈوانسڈ پریپریشن. دیٹ از دی ایجوکیشن، ون ٹائپ آف ایجوکیشن. دی ادر ایجوکیشن از دی products and services which are already there in the market. You have to apprise the people, یعنی آپ نے لوگوں کو واقفیت دلانی ہے ان چیزوں سے جو آلریڈی مارکیٹ میں موجود ہیں ان کے بارے میں، تاکہ ان کو مزید سے مزید اس کے بارے میں پتہ لگے اور وہ اس کی طرف ان کی ایکسیپٹنس ہو. یہ ان ڈیٹیل ہم ڈسکس کرتے جائیں گے ساتھ ساتھ، تو آپ کو اس کے بارے میں بھی معلوم ہوتا جائے گا. اب مارکیٹس کتنی قسم کی ہوتی ہیں؟ 2 قسم کی مارکیٹس ہوتی ہیں. ایک مارکیٹ تو یہ ہے کہ وہ لوگ جو آپ کی پروڈکٹ بیچتے ہیں، یعنی پہلے آپ نے ان کو ایجوکیٹ کرنا ہے، وہ آپ کی مارکیٹ ہے. اور دوسرے وہ لوگ جو آپ کی پروڈکٹ خریدتے ہیں. اب یہی ہے نا 2 سمپلی، یعنی آپ کی پروڈکٹ کو بیچنے والے اور آپ کی پروڈکٹ کو خریدنے والے. ٹو سم اپ، پیپل ہو سیل یور پروڈکٹ اینڈ سیکنڈلی پیپل ہو بائی یور پروڈکٹ. ان دونوں کے لیے مختلف اسٹریٹجیز کو عمل میں لایا جاتا ہے. پھر اس میں آپ کی مارکیٹ کے سیگمنٹس جو ہوتے ہیں وہ مختلف ہوتے ہیں، مختلف قسم کی پبلکس ہوتی ہیں، مختلف قسم کی پروڈکٹس ہوتی ہیں، اور یہ تمام ٹیکنیکس جو ہیں یہ بنیادی طور پہ تو وہی رہتی ہیں، لیکن پروڈکٹ اور مارکیٹ سیگمنٹ کے مطابق اس کو ویری کیا جاتا ہے. اونلی دین یو آر ایبل ٹو آئیڈینٹیفائی that what sort of education should be imparted to what segment of market. یہ بڑا ضروری ایک نقطہ ہے جس پر توجہ دینی پڑے گی. اور دیکھنا یہ ہے کہ جب بھی پبلک ریلیشن اسٹریٹجی یا پلان کوئی بنایا جائے تو اس میں ان دونوں عوامل کو، یعنی ہیں تو بیسکلی 2 قسم کی مارکیٹس اور 2 قسم کی آپ کے جو ایجوکیشن ہے، لیکن ان دونوں چیزوں کو کس طریقے سے بروئے کار لاتے ہوئے آپ ایک کامیاب پالیسی بنائیں. مارکیٹ ایجوکیشن اسٹریٹجی جو حکمت عملی جو بنانی ہوتی ہے اس کی امپورٹنس کیا ہے، اہمیت کیا ہے. اب ایسے تو نہیں ہے نا، مارکیٹ کو کس طرح ایجوکیٹ کرنا ہے. جیسے میں نے آپ کو بتایا، مارکیٹ ایجوکیشن میں بھی یو ہیو ٹو ویری اینڈ یو ہیو ٹو فائن ٹیون یور اسٹریٹجی بیکاز آف چینجنگ ریکوائرمنٹس آف دا مارکیٹ اینڈ ٹرینڈس. اٹ از ویری امپورٹنٹ. جیسے اب میں نے آپ کو اکثر یہ ذکر بھی کیا ہے اور آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ کبھی کوئی نئی پالیسی آ جاتی ہے جس کی بنیاد پر مارکیٹ کو، پروڈکٹ کو مارکیٹ میں دینے کے لیے آپ کو اپنی اسٹریٹجی چینج کرنی پڑتی ہے. اس کی سب سے بڑی اور واضح اور روشن مثال ہے سگریٹ، یعنی اسموکنگ. اسموکنگ کی پہلے مارکیٹنگ میں کوئی پرابلم نہیں ہوتی تھی. اب وقتاً فوقتاً اس میں ایسے عوامل آتے جا رہے ہیں جس میں پروہیبیشنز کا عمل دخل آ رہا ہے، یعنی اس کے جو مضر اثرات ہوتے ہیں اس کے بارے میں بتانا ضروری ہوتا جا رہا ہے. اور کوئی بھی کمپنی جو سگریٹ مینوفیکچرر ہے وہ اس کے بغیر چارہ نہیں کر سکتی. جس طرح کہ آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ مارکیٹ میں یہ میسج دینے کے لیے کہ سگریٹ نوشی اچھی نہیں ہے، ایک تو ہیلتھ وارننگ دی جاتی ہے. اور اب ریسنٹلی انہوں نے ایک نئی ایجوکیشن شروع کی ہے جس میں انہوں نے یہ کہا ہے، جس میں وہ ایڈورٹائز بھی کرتے ہیں کہ وی ڈونٹ سیل سگریٹس ٹو پیپل بلو 18، یعنی 18 سال سے کم لوگوں کے لیے یہ مزید نقصان دہ ہے، یا اس پیٹرن کو چینج، اس ایٹیچیوڈ کو، اس ہیبٹ کو چینج کرنے کے لیے ایجوکیٹ کیا جا رہا ہے مارکیٹ کو. تو یہ مثالیں ہیں جو مارکیٹ ایجوکیشن کی مختلف انداز سے بدلتے ہوئے سینیریو میں اس کے عوامل ہوتے ہیں. اب ایفیکٹس کیا ہیں؟ مارکیٹ ایجوکیشن اسٹریٹجی کا بنیادی طور پہ کیا اثرات ہوتے ہیں؟ ایک تو یہ ہوتا ہے کہ جب آپ مارکیٹ ایجوکیشن کرتے ہیں تو اس سے فرسٹ آف آل، دا فرسٹ تھنگ اٹ ڈز اٹ minimizes سیلز ریزسٹنس. یعنی اس پروڈکٹ کے بارے میں اگر کوئی ریزسٹنس ہے ان دی مائنڈ آف دی یوزر، بائر اور کسٹمر، وٹ ایور یو مے کال اٹ، اور ٹارگیٹ پبلک، تو اس کو یہ منیمائز کرتی ہے مارکیٹ ایجوکیشن. یہ اس کا ایک اچھا فائدہ ہے یا ایک اثر ہے. دوسرا یہ ہے کہ سیلز فورس کو ایکوٹیبل
یعنی اپنا ڈسٹریبیوشن کے لیے یہ ہیلپ کرتی ہے پرائر ٹو ایڈورٹائزنگ، یعنی آپ ایڈورٹائزنگ شروع کرنے سے پہلے ڈسٹریبیوٹر کو یہ مواقع مہیا کرتی ہے، یہ جو مارکیٹ ایجوکیشن ہے، جس سے وہ ایک ایکوٹیبل یعنی مساوی تقسیم کی ایک پالیسی پر کار فرما ہو جاتے ہیں اور عمل کرتے ہیں۔ پھر ایک بہت بڑا فائدہ ہے جو آج کے دور میں بہت ہی بڑا فائدہ ہے، اور وہ ہے کاسٹ ریڈکشن، یعنی اٹ ہیلپس ٹو ریڈیوس دی کاسٹ آف ایڈورٹائزنگ۔ ادروائز if market is not educated prior to launching, the result will be that you will have to spend that cost on advertising for educating the market, because the market has to be told first. دیکھیے جو بھی پروڈکٹس مارکیٹ میں لانچ ہوتی ہیں، آپ اس کو ذرا توجہ سے اگر دیکھیں تو آج کے دور میں مارکیٹ ایجوکیشن کے بہت سارے طریقے اختیار کیے جاتے ہیں، اس پر میں بعد میں آؤں گا، لیکن ایک واضح مثال ہے، آپ نے دیکھا ہوگا آج کل سٹورز کے باہر کیاسک لگائے ہوتے ہیں، اپنی پروڈکٹ کو وہ آپ کو دکھا رہے ہوتے ہیں، فری دے رہے ہوتے ہیں، فری سیمپلنگ ہوتی ہے، پیش کر رہے ہوتے ہیں، دے رہے ہوتے ہیں فری گفٹس، یا اس کے بارے میں بتا رہے ہوتے ہیں کوئی مختلف طریقوں سے، لیفلیٹس کے ذریعے، میگا فونز کے ذریعے، جو بھی طریقہ اختیار کرتے ہیں۔ تو دیٹ از ان فیکٹ educating the public to receive the product and be ready for it. So this is very important. Then by market education, through market education, the advertising becomes more effective because market is well aware of the product or service beforehand. So یہ ہیں جو effects of market education strategy ہیں۔ اگر آپ اچھی market education پر کے یعنی پالیسی پر عمل پیرا ہوں گے تو یہ مثبت نتائج نکلیں گے، جس سے آپ کو، جس میں سر فہرست میرے مطابق دو ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ جب آپ کی پروڈکٹ مارکیٹ میں جائے گی تو اس میں ریزسٹنس کافی کم ہو چکی ہوگی، اور دوسری اس کی وجہ سے آپ کو ایڈورٹائزنگ کاسٹ کافی کم ہو جائے گی۔ آپ کو ایڈورٹائزنگ میں ایجوکیٹ نہیں کرنا پڑے گا، صرف انفارم کرنا پڑے گا ریگارڈنگ دی اویلیبلٹی آف دی پروڈکٹ۔ تو یہ چیزوں کو خاص طور پہ بہت اہمیت ہے ان چیزوں کی، مارکیٹ ایجوکیشن کی، اور پی آر از اگین اے سپورٹنگ فیکٹر ان دیز پری مارکیٹ ایجوکیشن اسٹریٹجی۔ ابھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ مارکیٹ ایجوکیشن میں مختلف ٹیکنیکس استعمال کی جاتی ہیں۔ کوئی بھی چیز یا کوئی بھی نیا طریقہ یا کوئی بھی نئی ٹیکنیک انٹروڈیوس کرنے کے لیے اس کے تمام عوامل کو مد نظر رکھنا ہوتا ہے، اور یہ ڈٹرمن کرنا ہوتا ہے کہ کون سی ٹیکنیکس استعمال کی جائیں تاکہ آپ کے پرپزز آف مارکیٹ ایجوکیشن اچیو ہو سکے۔ اگر آپ نے کوئی مقصد اچیو نہیں کرنا تو آپ کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، لیکن آج کی مارکیٹ میں کوئی کام بھی بلا مقصد ہو ہی نہیں سکتا، اور وہ مارکیٹ ایجوکیشن کی ٹیکنیکس کیا ہیں میں ایک ایک کر کے آپ کو گنواتا ہوں۔ سب سے پہلے بڑی کامن فیکٹر ہے اور پبلک ریلیشنز کی بنیادی ٹیکنیک ہے کہ آپ نے ایک میڈیا ریلیشن کیمپین، جو کہ پریس، ریڈیو اور ٹیلی ویژن پر جیسے بھی آپ مناسب سمجھیں، جس پر بھی آپ مناسب سمجھیں، میڈیا سلیکشن بھی پی آر کا کام ہے، اس کے مطابق آپ نے کرنی۔ نمبر 2، آپ نے پروٹوٹائپس، اگر کوئی پروڈکٹ موونگ پروڈکٹ ہے، کوئی پروڈکٹ جو یوزیبل پروڈکٹ ہے، اس کی پروٹوٹائپ کو آپ نے پوٹینشیل یوزر کے سامنے لے جانا ہے۔ جیسے کہ میں نے آپ کو بھی بتایا، بعض اوقات کوئی جوسر بلینڈر ہوتا ہے، وہ آپ کے سامنے لا کے چلایا جاتا ہے، آپ کو اس کے فوائد بتائے جاتے ہیں، اور اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات یہ مٹیریل میڈیا ریلیشنز کو بھی پریزنٹ کیا جاتا ہے تاکہ وہ بھی اس سے آگاہ ہو سکیں اور اس کے بارے میں ایک اچھی اوپینین جو ہے وہ پیدا کر سکیں۔ سو ٹیسٹنگ آف پروٹوٹائپس یا ٹیسٹ مارکیٹنگ جو ہے وہ بڑی ضروری ہے۔ اس کے بعد تیسرا طریقہ، اسپیشل سلائیڈز، ویڈیوز، سی ڈیز، پریزنٹیشنز، جو آپ کے پوٹینشیل ڈیلرز، کسٹمرز اور میڈیا ہیں ان کو آپ نے کرنی ہوتی ہے تاکہ وہ اس پروڈکٹ کو بیچنے سے پہلے اس سے پوری طرح آگاہ ہوں، ایجوکیٹڈ ہوں، ان کو پتا ہو اس کے پروز اینڈ کونس کا، اس کے اچھائی اور برائی کا، تاکہ وہ جب مارکیٹ کرنے لگیں تو اس کی جو بہتر پوائنٹس ہیں ان کو پروجیکٹ کر سکیں۔ اس کے علاوہ ڈیلرز کو آپ کو ورک وزٹس کرانی ہوتی ہیں تاکہ ان کو اپنی ورکس پر، اپنی مینوفیکچرنگ یا اپنی ڈسٹریبیوشن
یا اپنے سیلز پوائنٹ جو آپ کا اپنا کمپنی کا ہے اس پوائنٹ پر ٹرین کر دیا جائے تاکہ وہ فلی اس سے آگاہ ہوں. یہ بھی ایک ٹیکنیک استعمال کی جاتی ہے. پھر بعض اوقات اسپیشل کیمپینز بنائی جاتی ہیں فار اسپیسیفک اینڈ پرٹیکولر اوپینین لیڈرز. کوئی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ایک خاص طبقے سے تعلق رکھتی ہیں, چنانچہ ان کے لیے بھی یہ ٹیکنیک استعمال کی جاتی ہے کہ ایک اسپیشل کیمپین بنائی جاتی ہے جو صرف انہی کو ڈائریکٹڈ ہوتی ہے. اس کے بعد خصوصی پرنٹڈ مٹیریل بنایا جاتا ہے ان ایکٹیویٹیز کو سپورٹ کرنے کے لیے, تاکہ جو کچھ آپ نے مارکیٹ میں ایجوکیٹ کیا ہے اس کا لٹریچر بھی اویلیبل ہو, اور ایک نظر میں جو مارکیٹ ریسیپینٹ ہے یعنی ٹارگٹ مارکیٹ ہے یا جو بھی اس کے یوزرز ہیں, وہ جب وہ جو لیفلیٹ دیکھیں گے, پرنٹڈ مٹیریل دیکھیں گے, تو وہ پہلے ہی سے اس سے آگاہ ہوں گے اور ان کی کمپریہنشن جو ہے وہ پہلے سے زیادہ بہتر ہوگی, اور ایکسیپٹیبلٹی جو ہے وہ اور ایڈیپٹیبلٹی جو ہے وہ بہتر بنے گی. آپ کو میں نے ابھی بتایا تھا کہ مارکیٹ ایجوکیشن میں ایک چیز ہوتی ہے ٹیسٹ مارکیٹنگ. اب ٹیسٹ مارکیٹنگ کی کیا ٹیکنیکس ہوتی ہیں اور وہ کیسے کی جاتی ہیں, یہ بھی بڑی انٹرسٹنگ سی ایک ٹیکنیک ہے یا ایک سیگمنٹ ہے پبلک ریلیشن کی ڈیوٹیز کا, کیونکہ اسی کی بنیاد پر کانفیڈنس ان دی پروڈکٹ ڈیولپ ہوتا ہے, اور جب آپ کی پروڈکٹ یا سروس میں کانفیڈنس ڈیولپ ہو جائے تو پھر اس کو استعمال کرنے میں کسی کو کوئی تعارض نہیں ہوتا. سب سے پہلے اس کے لیے ضروری ہے کہ ٹیسٹ مارکیٹنگ کے لیے کہ آپ اپنے سیل سٹاف کو ٹرین کریں, تاکہ آپ کا سیل سٹاف جب ٹرین ہوگا تو اس کو جہاں بھی اس نے مارکیٹ کرنا ہے ایکسپلین کرنے کے لیے, بتانے کے لیے, سمجھانے کے لیے سیلز مین کو, آن دا اسپاٹ سیلز مین کو, ان کو آسانی ہوگی. سب سے پہلے اپنے سیل سٹاف کو ٹریننگ دینا ضروری ہے, یا آپ کا مارکیٹنگ سٹاف جو بھی ہے. پھر جو بھی سیلز کے آپ کے پیپل ہیں, جو بھی سیلز سٹاف ہے, اس کو کاؤنٹر ٹاپ ڈیمونسٹریشن دینی چاہیے, یعنی سلائیڈ ویڈیو کے ذریعے ایکسپلین کرنا چاہیے کہ وہ کیسے وہ پروڈکٹ استعمال ہوتی ہے, جس کا میں نے آپ کو پہلے بھی ذکر کیا. پھر اسی طرح سے ٹیسٹ مارکیٹنگ میں بھی ورک وزٹس امپورٹنٹ ہوتی ہیں, ڈیلرز کانفرنس امپورٹنٹ ہوتی ہیں, اور پریزنٹیشن آف پروڈکٹس اور ایڈورٹائزنگ کی بھی مدد لی جاتی ہے. پھر ڈسٹریبیوٹر آف ڈیلر میگزین اف ایپلیکیبل, ڈیلر میگزینز بنائے جاتے ہیں جو لوگوں میں بانٹے جاتے ہیں, جس میں ڈیلر نیٹ ورک سے انفارمیشن ہوتی ہے, اور کمپنی کا وہ ایکسٹرنل ایک نیوز لیٹر بھی ہوتا ہے جس میں اس کو ڈسٹریبیوٹ کیا جائے تاکہ ڈیلرز کو جو ہے وہ بھی پتا چل سکے, اور ان میگزینز کے ذریعے ایونچولی آپ اپنی ٹیسٹ مارکیٹنگ بھی کرتے ہیں تاکہ انفارمیشن پہلے سے مارکیٹ میں دے دی جائے. پھر اس کے بعد پکچر سٹوریز بنائی جاتی ہیں regarding the pack and stills from the TV commercials, through TV commercials, details of media schedules, یہ ساری سٹوریز جو بنا کر, اور یہ بھی ایک قسم کا پرپز اس کا وہی ہوتا ہے کہ آپ نے مارکیٹ میں ٹیسٹ مارکیٹنگ کرنی ہے, اور جس کے ذریعے آپ ان چیزوں کو زیادہ آسانی سے مارکیٹ کو ایجوکیٹ کر سکتے ہیں, جس کی وجہ سے زیادہ بہتر مارکیٹنگ اور پبلک ریلیشن ایکٹیویٹی کے نتائج مل سکتے ہیں یا برآمد ہو سکتے ہیں. مارکیٹنگ کی جب بات ہوتی ہے تو مارکیٹنگ کا ایک شعبہ جیسے لوکل مارکیٹ ہے, اس طرح امپورٹس بھی ہیں, اور اسی طرح سے ایکسپورٹس ہیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ ایکسپورٹس میں پبلک ریلیشن کیسے ہیلپ کر سکتی ہے. ایکسپورٹ کسی بھی ملک کے لیے ایک امپورٹنٹ ریسورس یا سورس آف فارن ایکسچینج ارننگ ہوتا ہے, اور وہ فارن ایکسچینج بالآخر ٹریڈ بیلنس کو ٹریڈ کو بیلنس رکھنے میں, یعنی ٹریڈ کا جو آپ کا جو بھی ٹریڈ ریلیٹڈ آپ کے فائنینسز ہوتے ہیں اس کو بیلنس رکھنے میں مددگار ثابت ہوتا ہے. اس میں ایک بات جو بڑی پرانی ہے, پرانا مقولہ ہے اور ہے بھی انگلش پروورب, 1/2 of the world does not know what the other half where the or how the other half lives. یعنی آدھی دنیا کو دوسری آدھی دنیا میں لوگ کیسے رہ رہے ہیں, کیا کر رہے ہیں, اس کے بارے میں علم نہیں ہوتا. ایک تو یہ مسئلہ ہے, اور اس کی وجہ سے کون سے ایسے امپورٹنٹ عوامل ہیں جن کو ذہن میں رکھنا چاہیے ایکسپورٹس میں ہیلپ کرنے کے لیے پبلک ریلیشنز کو. پہلا تو یہ ہے کہ جہاں آپ ایکسپورٹس کرنا چاہتے ہیں وہاں آپ کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہوگا کہ ایڈورس یا ریزسٹنس بہیویئر ہے.
اگر ہے تو اس کو آپ کو نلیفائی کرنا پڑے گا بائی اگین مارکیٹ ایجوکیشن اور یوزنگ ادر پی آر ٹیکنیکس ان آرڈر ٹو minimize that resistance. نمبر 2, وہاں آپ کی پروڈکٹ کے بارے میں کیا بہیویئر ہے, یعنی آپ کے ملک سے جو پروڈکٹس آتی ہیں ان کو کس طرح ایکسپٹ کیا جا رہا ہے مارکیٹ میں. واٹ از دا بہیویئر دیئر, آر دے سافٹ اور آر دے ہارش, آر دے ویری ریزسٹنٹ. تو وہ بہیویئر کو آپ نے کاؤنٹر کرنا ہے. پھر آپ نے ایسی مارکیٹس آئیڈینٹیفائی کرنی ہے, مدد کرنی ہے ایسی مارکیٹس کو آئیڈینٹیفائی کرنے میں جہاں آپ کی پروڈکٹس بآسانی بک سکتی ہیں یا یہاں وہاں بغیر کسی دشواری کے ایکسیپٹیبل ہیں. ان میں سے پھر آپ نے بنیادی طور پر ڈٹرمن کرنا ہے کہ پرائرٹی مارکیٹس کون سی ہیں. مثلاً دیکھا جائے تو آپ اگر اسٹڈی کریں تو یہ جاننا ضروری ہے کہ آپ مثال کے طور پہ اگر انجینئرنگ گڈز مارکیٹ کرنا چاہتے ہیں تو کون سی ایسی مارکیٹس ہیں کہ وہاں انجینئرنگ گڈز ایکسیپٹیبل ہوں گی. کیونکہ جو ڈیولپڈ کنٹریز ہیں وہاں تو آگے ہی انجینئرنگ گڈز وہ خود ایکسپورٹ کر رہے ہیں. تو ایسے عوامل کو آپ نے تلاش کرنا ہے جہاں آپ کی مارکیٹس جو پرائرٹی مارکیٹس ہیں ان مارکیٹس میں جہاں آپ کی سیلز پاسبل ہے اس میں سے آپ نے پرائرٹی مارکیٹس ڈٹرمن کر کے ان کو مارک کرنا ہے یا چننا ہے. اس کے بعد آپ نے انالائز کرنا ہے کہ ان چیزوں کو اچیو کرنے کے لیے پی آر اپرچونٹیز کیا ہیں اور ان اپرچونٹیز کو آئیڈینٹیفائی کر کے وہ پی آر اپرچونٹیز کو یوز کرتے ہوئے ایکسپورٹس میں آپ نے پی آر سپورٹ پرووائڈ کرنی ہے. اس کے علاوہ ان جب تمام چیزوں کو آپ ڈٹرمن کر لیں گے تو آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ کون سے میتھڈز اڈاپٹ کیے جائیں گے جن سے کہ یہ آبجیکٹو اچیو ہو سکے گا. یعنی یو ہیو ٹو ڈیفائن میتھڈز اکارڈنگ ٹو وچ اینڈ تھرو وچ یو ول بی ایبل ٹو اچیو دی ریکوائرڈ ریزلٹس اینڈ ٹو پینیٹریٹ دا مارکیٹس ویئر یو وانٹ ٹو ایکسپورٹ اور ٹو گیٹ میکسیمم شیئر. جو میتھڈز ہیں ان کو ڈٹرمن کرنے سے پہلے کچھ سادہ سے عام سے مستعمل سوال ہیں. وہ سوالات کیا ہیں؟ واٹ آر دوز ٹیپیکل کوشچنس ان آرڈر ٹو ڈٹرمن دا میتھڈس ٹو بی یوزڈ فار بائی پی آر فار ایکسپورٹس. کوشچن از واٹ شوڈ بی ڈن. نمبر 1, جو ایگزسٹنگ ایجنسی سبسیڈری یا لائسنسی ہے اس کو پی آر سپورٹ پرووائڈ کرنی چاہیے. اور پی آر سپورٹ کیسے پرووائڈ کرتے ہیں وہ آپ جانتے ہیں, آپ کو میں نے پہلے بھی بتایا تھا. اس کے مختلف طریقے ہوتے ہیں. یو یوز میڈیاز, یو یوز ویریس ہینڈ آؤٹس, یو یوز وزٹس اور وٹ ایور یو میں سے جو آپ اس سے واقف ہیں اس کو ریپیٹ کرنے کی یہاں ضرورت نہیں. دین بیک اپ پرووائڈ کرنا ٹو ٹریولنگ اوورسیز سیل فورس. جو بھی آپ کی سیل فورس جا رہی ہے اس کو بیک اپ پرووائڈ کیا جائے بائی تھرو پی آر تاکہ وہ زیادہ افیکٹولی مارکیٹ کر سکیں اور پروڈکٹس کو ایکسپٹ کرا سکیں اس مارکیٹ میں. پھر اگر فرض کیجئے آپ کوئی نئی فورن مارکیٹ میں انٹر کرنا چاہتے ہیں تو گراؤنڈز پریپیئر کرنے چاہیے سب سے پہلے تاکہ وہ مارکیٹ آپ کو کی پروڈکٹ یا سروسز کو ایکسپٹ کرنے کے لیے ریڈی ہو, تیار ہو. یعنی یہ مارکیٹ ایجوکیشن کا بھی ایک تھوڑا سا حصہ ہے. بات وہیں جاتی ہے کہ یہ تمام چیزیں ریوالو کرتی ہیں اراؤنڈ ون فیکٹر دیٹ you can only prepare a good PR strategy in all contexts, whatever we have talked about, only when you have enough knowledge, you have enough information on the basis of which you can decide what method and what typical method you can use. اس میں مارکیٹ ڈیمانڈ کا بھی ایک بڑا اہم حصہ ہے کہ مارکیٹ ڈیمانڈ کو بھی ڈٹرمن کرنا ضروری ہے تاکہ آپ مارکیٹ ڈیمانڈ کو اس طریقے سے میٹ کریں کہ وہاں وہ سیٹسفائیڈ ہوں اینڈ یو آر ویلکم. یہ نہیں ہو کہ آپ کی پروڈکٹ جانے سے وہاں اوور فلڈنگ ہو اور وہ آپ کا ڈیلر ڈسٹریبیوٹر پراپرلی اس کو ہینڈل نہ کر سکے اور وہ ایونچولی دیٹ ول گو ویسٹ بیکاز اوور اسٹاکنگ از اے بیڈ تھنگ فار مارکیٹ اینڈ پروڈکٹس. دین اے ویری امپورٹنٹ فیکٹر از follow up. I always call the most important
word in PR campaign is the follow-up. PR campaign آپ نے لانچ کر دی, لوگوں کو آپ نے بتا دیا, اس کے بعد آپ خاموش ہو گئے, لوگوں کے ذہن سے تمام باتیں ختم ہو جائیں گی. آپ دیکھتے ہوں گے یہ بل بورڈز ہیں, یہ مختلف طریقے ہیں استعمال کرنے کے. وہ کیوں استعمال کیے جاتے ہیں؟ بل بورڈز ہیں, اب لیفلیٹس ہیں, کبھی کبھی اشتہار آ جاتا ہے, کبھی کبھی آپ دیکھتے ہیں ہینڈ آؤٹس ہوتے ہیں. یہ کیوں ہوتے ہیں؟ تاکہ ایک کنٹینیوس پی آر ایفرٹ کے ذریعے آپ کی پروڈکٹ کے بارے میں پبلک میں اویئرنس برقرار رہے. ورنہ یہ ہو سکتا ہے کہ دوسرا کمپیٹیٹر وہاں آ کر آپ سے اوورٹیک کر جائے اور آپ کا شیئر شرنک ہونا شروع ہو جائے. سو کیپ آن ریپیٹنگ دا پی آر کرائٹیریا آف میڈیا ریلیشنز دیٹ یور مٹیریل مسٹ بی آف انٹرسٹ اینڈ ویلو ٹو دی ٹارگیٹ پبلک. پبلک سے انٹرسٹ ختم نہیں ہونا چاہیے. سو یہ ٹپیکل کوشچنز ہیں میتھڈس کو ڈٹرمن کرنے کے. اب ہم جو یوزول ایکسیپٹیبل میتھڈز ہیں ان کی طرف آتے ہیں. وہ کوئی نئے نہیں ہیں, آپ اس کو بخوبی جانتے ہیں, لیکن آئیڈینٹیفائی کرنا اس لیے ضروری ہے کہ ان کی ویریشن ہے تھوڑی سی ان فارن مارکیٹس. تھوڑا سا یہ انٹرنیشنل پی آر سے ملتی جلتی چیز ہے کیونکہ آپ انٹرنیشنل مارکیٹ میں انٹر کر رہے ہیں, اور بہت ضروری ہوتا ہے کہ آپ انٹرنیشنل مارکیٹ, جس مارکیٹ میں آپ انٹر کر رہے ہیں, وہاں کی پلس, وہاں کی ایٹیچیوڈ, وہاں کے لوگوں کے موڈز سے آپ واقف ہوں. اگر آپ واقف نہیں ہوں گے تو پھر کوئی بھی طریقہ کامیاب نہیں ہوگا. سب سے پہلے پروموشنل مٹیریل ہے. آپ اپنی پروڈکٹ یا سروسز کے بارے میں پروموشنل مٹیریل بنائیں, اس میں کوئی ایسی خاص بات نہیں ہے, آپ کو پہلے بھی یہ بتائی جا چکی ہے. دین ایکسٹرنل ہاؤس جرنلز ہیں. اگر آپ اتنی بڑی کمپنی ہیں تو آپ اپنے ایکسٹرنل ہاؤس جرنلز بناتے ہیں جو آپ باہر کے ملکوں میں بھیجیں تاکہ آپ کی ایکٹیویٹی, آپ کی مختلف جو واک آف لائف میں کنٹریبیوشنز ہیں اس کے بارے میں انٹرنیشنل مارکیٹ میں یا فارن مارکیٹ آگاہ ہو. پھر سیلز ٹورز ہیں, وہ جب سیلز ٹور ہوں تو پی آر بیک اپ اور پی آر سپورٹ دی جائے تاکہ وہ سیلز ٹور جو ہیں میکسیمم لوگ ان سے فائدہ اٹھا سکیں اور میکسیمم لوگوں کو ان سے آگاہی ہو تاکہ وہ اس کو سیلز ٹور سے زیادہ سے زیادہ اس پروڈکٹ کے بارے میں واقفیت ہو سکے. پھر یوز آف ویڈیوز اور سی ڈی رومز. آج کل ویڈیوز کا زمانہ تھوڑا سا پیچھے جاتا جا رہا ہے اور انٹریکٹیو سی ڈی رومز بنائی جا رہی ہیں. یعنی ایک سی ڈی روم پر ایک پروڈکٹ, اس کمپنی کا پروفائل, اس پروڈکٹ کی ڈیٹیلز, اس پروڈکٹ کی یوسیج کے طریقے, اس پروڈکٹ کی جو بھی آپ ایونیو چاہتے ہیں مارکیٹنگ کا, وہ اس میں شامل ہوگا. یہ ایک اچھی پی آر ٹول ہے جو استعمال کیا جا رہا ہے کہ جو بھی انفارمیشن آپ لینا چاہیں, اینڈ دین اٹ از ایزیئر ٹو میل. اٹ از اے اسمال CD which is dispatched all over the world in the markets where you want to make inroads. اس کے بعد آن دا اسپاٹ سروس ہے, یعنی جہاں آپ یہ پروڈکٹ مارکیٹ کر رہے ہیں وہاں آن دا اسپاٹ آپ سروس پرووائڈ کر رہے ہو تاکہ وہاں کی مارکیٹ کو پتہ لگے. اینڈ فائنلی ٹریڈ فیئرس اینڈ ایگزیبیشنس, جس کے بارے میں ہم کافی تفصیل سے بات کر چکے ہیں اور آپ لوگوں کو واقفیت بھی ہے. جرمنی میں ہر سال تقریباً 22 یا 23 میجر فیئرز ہوتے ہیں جن کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ نئی مارکیٹس کو تلاش کرنا, اور وہاں لاکھوں کی تعداد میں لوگ جاتے ہیں اور بلینز آف ڈالرز میں ایگریمنٹس سائن ہوتے ہیں, جس کے بعد سارا سال لوگ اپنی اپنے واک آف لائف میں اپنی اپنی پروڈکٹ میں کام کرتے رہتے ہیں ان اینڈ ٹو فار سیلنگ ان نیو مارکیٹس, فار گیٹنگ مور شیئر اور انٹروڈیوسنگ دیئر پروڈکٹ اور اے نیو پروڈکٹ ان دا نیو مارکیٹ. جہاں ہم بات کرتے ہیں پبلک ریلیشنز کی, وہاں میں نے آج آپ کو لیکچر کے شروع میں بتایا تھا کہ آج کے دور میں پبلک ریلیشن ٹرینڈز ٹوٹلی بدل رہا ہے, ٹوٹلی چینج ہو رہے ہیں. اب پبلک ریلیشنز وہ قدیم زمانے کا پبلک ریلیشن نہیں رہا کہ آپ نے ایک پروڈکٹ آپ کو آئی, آپ نے ایک اس کی کیمپین بنائی, ڈیزائن کرائی اور لانچ کر دیا اینڈ دیٹس اٹ. نو, اٹ از ناٹ لائک دس. The public relation person, practitioner, department, consultant has to be ready for all information pertaining to that product within or outside the country if you are marketing in the international market. So what are the new PR trends? Let us study them. میں نے آپ کو بتایا تھا تھوڑی سی پبلک ریلیشن ایکسرسائز پریکٹس جو ہے نا آپ
یہ کمپلیکیٹڈ اور کمپلیکس ہو گئی ہے. بیکاز ناؤ no public relations strategy is complete or effective unless proper sense of proportion is achieved with regard to the pulse of the people where you are targeting your marketing or targeting to sell your products. اس میں کیا ہے؟ پی آر ٹرینڈز میں کیا چیز ہے؟ پی آر ٹرینڈز جاننے کے لیے سب سے پہلے ضروری ہے کہ ہم ری ایویلویٹ کریں کہ پی آر ٹرینڈز آج کے دور میں کیا ہیں. دیکھیے، سوچنا یہ ہے کہ واٹ از اٹ اینڈ ویئر از اٹ گوئنگ. دیز آر ٹو امپورٹنٹ کوشچنز وچ وی ہیو ٹو آنسر بفور وی ڈٹرمن دی پی آر ٹرینڈز. میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ پبلک ریلیشن از ناؤ موونگ ان ٹو نیو ڈائریکشن. پبلک ریلیشنز has now overtaken almost all the important functions of an organization management. Now PR is changing its total shape. How? Because nowadays when you want to evaluate the PR trend, you have to find a balance between, number one, communication, product manufacturing, یعنی جو لوگ پروڈکٹ مینوفیکچر کرتے ہیں اس کی کمیونیکیشن کیسے کرتے ہیں. سیکنڈلی، اسٹریٹجک کاؤنسلنگ اینڈ ٹریننگ آف آل ممبرس آف آرگنائزیشنز فار دیئر ریسپانسبلٹی، یعنی ان کو ٹریننگ دی جائے، ان کو گائیڈ کیا جائے، ان کی ریسپانسبلٹی سے آگاہ کیا جائے. سنس ریلیشن شپ بلڈنگ از ایوری ونس جاب ناؤ. اٹ از ناٹ اونلی previously only public relations. Now public relations supports everybody to do this job. And then PR has, public relations has to broaden its view of the world. Abhi maine aapko bataya tha na, the whole perspective of public relations, the whole perception of public relations is changing. So it has to broaden its view of the world we live in and of the institutions that employ us. So this is a very important point which you must notice, because آپ نے دنیا میں کیا ہو رہا ہے وائڈر اسکوپ پہ اس کو اسٹڈی کرنا ہے، اور کیونکہ اس دنیا میں آپ رہ رہے ہیں، اگر آپ اس سے مختلف ہو کر کام کریں گے تو کیسے آپ چل سکیں گے ساتھ. اور اینڈ سائملٹینیسلی یو ہیو ٹو آلسو ٹیک ان ٹو کاگنیسنس دی امپورٹینس آف دی انسٹیٹیوشنز ہو امپلائی یو، بیکاز دے آر آلسو important and significant sector which you have to take care. And then the public relations today in this, the new trend is that public relations provides a strategic advice to understand the business we are in. Public relations people are called in, asked to come in and give that advice, because not only does not mean that the public relation only provides the public relation part, because it also guides and gives information about the business itself. یہ ہیں وہ عوامل جو آپ کو آگاہ کریں گے یا تیار کریں گے ری ایویلویٹ کرنے کے لیے کہ پبلک ریلیشنز کے ٹرینڈز کیا ہیں اب نئے. بنیادی طور پہ ہم نے 2 پوائنٹس پر ڈسکشن کی. ایک کہ پبلک ریلیشن ٹرینڈ کیا ہے، اور پبلک ریلیشنز کے ٹرینڈز کا مطلب یا مقصد یہ ہے کہ یہ کس طرف کو رخ کر رہے ہیں. امپورٹنٹ پوائنٹ یہ ہے کہ ہمیں ان ٹرینڈز کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کے ساتھ ساتھ چلنا ہے، تاکہ ہم دنیا کے ماڈرن جو ٹرینڈز ہیں اور ریکوائرمنٹس ہیں، ڈیمانڈز ہیں، ایکسپیکٹیشنز ہیں، ان کو فلفل کر سکیں. یہ آج کے ٹرینڈ کے بیسکلی پوائنٹس ہیں جس کی بیسس پر آپ نئے ٹرینڈز کو آئیڈینٹیفائی کر سکیں گے. اب پبلک ریلیشنز کا میں نے آپ کو بتایا ابھی کہ پبلک ریلیشنز از چینجنگ. تو جب پبلک ریلیشن چینج ہو رہا ہے تو پبلک ریلیشنز کا اب نام بھی آہستہ آہستہ بدل رہا ہے، اور آپ دیکھیں گے کہ آنے والے برسوں میں پبلک ریلیشنز ایک نئی شکل میں ابھر کے آئے گا. اور یہ وہ چیز ہے جس پر خاصی توجہ دینے کی ضرورت ہے، کیونکہ بنیادی طور پہ جتنے بھی پبلک ریلیشنز کے عوامل ہیں وہ تو وہی ہیں، لیکن ان کی پریکٹس، ان کی اڈاپشن اور ان کی ایپلیکیشن یہ بدل رہی ہے.
اس میں چینجز آ رہی ہیں حالات، واقعات اور دنیا کے مختلف سینیریوز کی وجہ سے. برٹش پریکٹیشنر آج کل پبلک ریلیشنز کو، جتنے بھی برٹش پبلک ریلیشن پریکٹیشنرز ہیں، وہ کہتے ہیں کہ پبلک ریلیشنز اب ریپوٹیشن مینجمنٹ ہے. یعنی کسی بھی کمپنی کی ریپوٹیشن کو مینج کرنے کے لیے پبلک ریلیشنز کو استعمال کیا جاتا ہے. اس کے اپنے الفاظ کے لفظی معنوں سے بھی یہی ظاہر ہوتا ہے. لیکن کیا یہ درست ہے؟ اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے ایک لارجسٹ پی آر فرم نے کہا کہ نہیں، یہ ریپوٹیشن مینجمنٹ نہیں ہے، یہ پرسپشن مینجمنٹ ہے. یعنی کسی کمپنی کے بارے میں، کسی آرگنائزیشن کے بارے میں لوگوں کے ذہن میں کیا پرسپشن ہے، وہ اس کو کیسے پرسیو کرتے ہیں، اس کی بنیاد پر یہ سارا چیز اس پر کھڑی ہے. یہ بسٹن ماسٹر ایک کمپنی تھی جنہوں نے یہ ایک تھیوری بنائی اور انہوں نے ریپوٹیشن مینجمنٹ کی بجائے اس کو پرسپشن مینجمنٹ کو کہا. اگر آپ اس کو کلوزلی جوائنٹلی اسٹڈی کریں تو بنیادی طور پہ بات وہی ہے، کیونکہ ریپوٹیشن ایونچولی پرسپشن کریٹ کرتی ہے. لیکن اس نے اس کو، برسٹن نے اس کو الگ کر دیا، کمپنی نے. اس نے کہا نہیں، یہ پرسپشن مینجمنٹ ہے. کیونکہ پروبیبلی موسٹ آف دی کیس اسٹڈیز میں جب ہم کیس اسٹڈیز کو کی طرف آئیں گے تو پرسپشن مینجمنٹ یہ زیادہ انہوں نے کی، جس کی وجہ سے انہوں نے کہا کہ نہیں، پبلک ریلیشن اب جو ہے وہ بنیادی طور پہ پرسپشن مینجمنٹ ہے. اب کچھ لوگ اور تھے، انہوں نے کہا کہ یہ نہ تو یہ ریپوٹیشن مینجمنٹ ہے اور نہ یہ پرسپشن مینجمنٹ ہے، یہ تو برانڈ مینجمنٹ ہے. اور بات بھی درست ہے کہ آپ ایک برانڈ کو، ایک سروس کو جس کا برانڈ ہے، جو کمپنی سے ریلیٹڈ ہے، کمپنی سے آئیڈینٹیفائڈ ہے، اس کی کارپوریٹ آئیڈینٹیفیکیشن ہے، اس کی آپ پبلک ریلیشنز کر رہے ہیں، اس کی آپ پروموشن کر رہے ہیں، تو یہ بھی ایک بات درست تھی. لیکن اس ساری چیزوں میں ایک پوائنٹ اگر آپ اور جمع کر دیں تو آج کے ماڈرن پبلک ریلیشن ٹرینڈ کو آپ کور کر سکتے ہیں. یعنی ان تینوں ناموں کو اگر ان کے انڈیپینڈنٹلی آپ کانٹیکسٹ کو اسٹڈی کریں اور اس کے ساتھ اگر آپ انٹیگریٹڈ کمیونیکیشن شامل کر دیں، جس کے ذریعے سارا کچھ یہ ایونچولی امپلیمنٹ ہونا ہے، تو یہ آج کل کا ماڈرن ٹرینڈ کا نچوڑ ہے. تو یہ مختصراً میں نے آپ کو اس لیے بتایا کہ آپ کو یہ پتہ لگے کہ although the applications of modern day public relations are changing, but the basis remain the same. دیکھیے، ریپوٹیشن مینجمنٹ پہلے بھی پبلک ریلیشن یہی کام کرتا تھا، پرسپشن مینجمنٹ یہ بھی کام پہلے پبلک ریلیشن کرتا تھا، برانڈز کو بھی پاپولر کرتا تھا، برانڈ مینجمنٹ کہہ دیتے ہیں آپ اس کو. یہ تینوں ڈفرنٹ کلاسیفیکیشنز جوائنٹلی کریٹ این انٹیگریٹڈ کمیونیکیشن گروپ اور سرکل through which these trends are continuing or in use. اب اس ماڈرن ٹرینڈز میں جہاں میننگ اور ایپلیکیشن آف پبلک ریلیشن چینج ہو رہی ہے، وہاں پہ اس کے رول بھی تھوڑا سا ریسٹرکچر ہو رہا ہے. اس پر بھی توجہ دی جا رہی ہے کہ اس ٹرینڈ کو کس طریقے سے ریسٹرکچر ہو گیا ہے یا ہوتا جا رہا ہے. اس میں سب سے پہلے جو انٹرسٹنگ پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ پبلک ریلیشن کے رول کی وجہ سے کافی کارپوریٹ ڈاؤن سائزنگ ہوئی اور آؤٹ سورسنگ ہوئی. یعنی پبلک ریلیشنز کنسلٹنٹس کو یوز کرتے ہوئے مختلف سیکٹرز میں سے ڈاؤن سائزنگ کر دی گئی اور سبسیکوینٹلی آؤٹ سورسنگ کر دی گئی تاکہ کاسٹ کرٹیلمنٹ بھی ہو، کاسٹ میں سیونگ بھی ہو اور اس سے وائبلٹی میں اضافہ ہو. اب جان بڈ ایک ہیں اسکالر، انہوں نے کہا کہ آج کے دور میں پبلک ریلیشنز کو ری انوینٹ کرنا ہے ضروری، ری انجینئر کرنا ضروری نہیں ہے. یعنی پبلک ریلیشنز کو آپ نے نئے سرے سے دریافت کرنا ہے اور نئے سرے سے اس کی ڈیفینیشنز اور نئے سرے سے اس کا یوسیج اور نئے سرے سے اس کی اپلیکیشن کو ڈٹرمن کرنا ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ اس صورتحال میں کون سے دو میجر فنکشنز ہیں جس پہ پی آر کو آج کل ایمفیسائز کرنا ہے. اب یہ بڑی عجیب سی بات ہے. اس میں پہلا فنکشن ہے ایڈیٹوریل. اب یہ اس طرح ہی ہے جس طرح پہلے پی آر کمیونیکیشن تھی وچ اٹینڈس ٹو ہائر پرائرٹی، ہائی پروفائل اینڈ ہائی لیوریج نیڈز آف دی آرگنائزیشن. یعنی جو بھی کمپنی کی امپورٹنٹ فنکشنز ہیں اس کو پی آر نے اٹینڈ کرنا ہے. یہ بات خاص طور پہ یہ
ایڈیٹوریل سیکٹر میں آئی. پھر پبلک پالیسی اینڈ پروگرامنگ, یہ بالکل اسی طرح تھا جیسے پی آر میں مینجمنٹ رول تھا. پی آر مینجمنٹ کو جس طرح انفارمیشن سپلائی پرووائڈ کرتی ہے, جس کی بنیاد پر مینجمنٹ ڈٹرمن کرتی ہے کہ مینجمنٹ کی مارکیٹنگ کی, سیلز کی, پروپیگنڈا کی کیا اسٹریٹجی ہونی چاہیے, وہی اسی کو پبلک پالیسی اینڈ پروگرامنگ کہتے ہیں. یعنی اگر میں اس کو ڈیفائن کروں ایک سمپل فقرے میں, تو میں یہ کہوں گا کہ اٹ از دی ہارٹ, دا سول اینڈ دی سینٹر آف دی آپریشن. یعنی یہ اس آپریشن, پی آر آپریشن کا دل اور روح ہے, یعنی سینٹر ہے. آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ سب کچھ اسی کے ارد گرد ریوالو کرتا ہے. اسی کی بنیاد پر تمام پالیسیز, تمام اسٹریٹجیز جو ہیں وہ عمل میں لائی جائیں گی. تو بنیادی طور پہ بات وہی ہے کہ کس طریقے سے ایسے نئے عوامل کو, پبلک ریلیشنز کو استعمال کیا جائے جس کے ذریعے ماڈرن ڈے ٹرینڈز کو میٹ کیا جا سکے. ماڈرن ڈے ٹرینڈز میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ہم ان چیزوں کو جب ڈسکس کریں گے تو اس کی ڈیٹیل میں جائیں گے. ابھی تو چونکہ میں آپ کو صرف بنیادی طور پہ ٹرینڈز کا خاکہ دے رہا ہوں, تو آپ کو اس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے. جب ہم مزید ایڈوانس پی آر کی طرف جائیں گے تو ہم ان کو ان ڈیٹیل ڈسکس کریں گے کہ ایسی کون سی چیزیں ہیں جو ری انوینٹ ہوئی ہیں. آپ کو ری انجینئرنگ اور ری انوینٹنگ کا فرق تو معلوم ہے. یعنی ایک نئے سرے سے کسی چیز کو بنانا یا اس کی تعریف بنانا یا اس کو بیان کرنا یا اس کو اپلائی کرنا از کالڈ ری انوینٹنگ. یعنی جو کام پہلے نہیں کیا گیا تھا, جیسے پہلے پی آر انوینٹ ہوا تھا ان لانگ ٹائم بیک, اسی طریقے سے اب آج کے دور کے مطابق اس کو نئے سرے سے ری انوینٹ یا ری ڈسکور کرنا ہے. اس ماڈرن ٹرینڈ کے سینیریو میں آرگنائزیشنل چینجز بھی آ رہی ہیں, تبدیلیاں آ رہی ہیں, پی آر کے رولز بدل رہے ہیں. وہ کیا تبدیلیاں ہیں جن کی وجہ سے پی آر ٹرینڈ کی ریکوائرمنٹس پوری ہو رہی ہیں, ذرا ان کا جائزہ لیتے ہیں. دیکھنا یہ ہے, اگین آئی ایم ریفرنگ ٹو جان بڈ ہو از اے اسکالر آف پبلک ریلیشنز. ہی سیز کہ آرگنائزیشنل چینجز میں ویدر دے آر مینجمنٹ اور ایڈیٹوریل اور دے آر اسٹریٹجی اینڈ ایگزیکیوشن ایز ہیرلڈ برسن سیڈ, تو اس کے لیے کیا چیزیں ایسی ہیں جو ایمرج ہوئی. وہ دو ایسی چیزیں ہیں جو یعنی ایویڈنٹ ہیں, ظاہر ہیں. پہلے ان ہاؤس کارپوریٹ ماڈل, اف دا کمپنی از نیشنل اور انٹرنیشنل ان اٹس اسکوپ, یعنی اٹ ول بی اے مکس آف اسٹریٹجسٹ اینڈ ٹیکٹکس. یعنی آپ نے حکمت عملی اور جو آپ کی ٹیکنیک ہے, جو آپ نے عوامل استعمال کرنے ہیں, ان کا ایک مکس بنا کر آپ نے ایک کارپوریٹ ماڈل طے کرنا ہے جس کے ذریعے آپ آج کے دور کے پی آر ٹرینڈز کو میٹ کر سکیں گے. یہ ہے نمبر 1. نمبر 2, اے اسمال کور آف اسپیشلسٹ ود آؤٹ سائڈ کانٹریکٹنگ اور فار ریجنل اور اسمالر کمپنیز, پرائمریلی اسٹریٹجسٹ ود ٹیکٹک سروسز باٹ. یعنی یہاں آپ کو کنسلٹنٹ کی ضرورت پڑتی ہے, آپ نے یہ سروسز خرید کر یا ایکوائر کر کے کرنی ہوتی. تو یہ دو طریقے ہیں جو آج کے دور میں استعمال ہوئی. پہلے زمانے میں ان چیزوں کے اوپر توجہ نہیں دی جاتی تھی اور بنیادی طور پہ موسٹ آف دی سروسز ان ہاؤس پی آر ہی کنڈکٹ کرتا تھا. یہ بھی ایک میجر آرگنائزیشن چینج ہے جو نمایاں ہو رہی ہے آج کے دور حاضر کے جو عصر جدید کے آپ کے تقاضے ہیں, ماڈرن ٹرینڈز ہیں پبلک ریلیشنز کے. جب ہم بات کرتے ہیں ماڈرن ڈے ٹرینڈز کی تو سب کے ذہن میں ایک سوال جاتا ہے کہ ماڈرن ڈے ٹرینڈز کی ضرورت کیا ہے اور ماڈرن ڈے ٹرینڈز کا مسئلہ کیا ہے. اب میں آپ کو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. آپ ایک ٹیلی ویژن کے پروموشنل ایڈورٹیزمنٹس کی طرف توجہ دیں, ذرا ذہن میں دہرائیں, دیکھیں, یاد کرنے کی کوشش کریں کہ پچھلے دنوں میں آپ نے جو مختلف ٹیلی ویژن ایڈورٹیزمنٹس یا کیمپینز دیکھی ہیں اس میں کیا ٹرینڈ ہے. پرانے زمانے میں کسی بھی پروڈکٹ کو لانچ کرنے کے لیے اس پروڈکٹ کو دکھایا جاتا تھا اور کچھ لوگ اس کو استعمال کرتے ہوئے دکھائے جاتے تھے. زیادہ سے زیادہ یہ ایک طریقہ ہوتا تھا پی آر کا,
ایڈورٹیزمنٹ میں ایک طریقہ پروموٹ کرنے کا. اب سب سے پہلے جو طریقہ آیا ہے، یہ طریقہ تو اپنی جگہ موجود ہے، لیکن اس میں ٹرینڈ میں کیا تبدیلی آئی ہے کہ اب سلوگنز آ گئے ہیں. اور سلوگنز اتنے سمپل ہیں اور اتنی آسانی سے زبان پہ چڑھ جاتے ہیں کہ ہر شخص پروڈکٹ کو اس کے حوالے سے یاد کرتا ہے. مثلا مثال دیتا ہوں، کسی پروڈکٹ کے بارے میں ایک سلوگن ہے، یہ ہوئی نہ بات، کیسا لگا. کتنا سمپل سے الفاظ ہیں. یہ وہ چیزیں ہیں جو آج کی ٹرینڈ کی ریکوائرمنٹ ہے. کیوں ہے؟ کسی کے پاس پوری پروموشن یا پوری کیمپین دیکھنے کا وقت نہیں ہے. جب بھی یہ سلوگن کہیں نظر آئے گا تو دیکھنے والا ہمیشہ اس کو ریلیٹ کرے گا اس پروڈکٹ سے. یہ ہے ایک نیا ٹرینڈ جو پی آر نے ایڈورٹائزنگ میں دیا. دوسرا، ڈیجیٹل ایفیکٹ سسٹمز. پرانے زمانے میں اسٹریٹ فلمز بنتی تھیں، اسٹریٹ ڈاکومنٹریز بنتی تھی، اسٹریٹ پکچرز بنتی تھی، اسٹریٹ ٹیلپس بنتے تھے. اب تمام ڈیجیٹائزڈ ہے. اینیمیشنل افیکٹس ہیں، اسپیشل افیکٹس ہیں. وہ کو ریلیٹ کرتے ہیں اس پروڈکٹ کی ایفیشنسی سے، اس پروڈکٹ کی یوزیبلٹی سے، اس پروڈکٹ کی امپورٹنس. یہ ایک نیا ٹرینڈ ہے. اور اس میں خاص بات اس چیز کو ذہن میں رکھا جاتا ہے کہ کون سے ایسے عوامل ہیں جو پبلک میں آلریڈی پاپولر ہیں. مثلا کوئی ٹی وی کیریکٹر، کوئی فلم کیریکٹر، کوئی ایونٹ، امپورٹنٹ ایونٹ وچ ہیز اے مارک آن پیپلز مائنڈ. اس کو بیس بنا کر اس قسم کی پروموشن بنا دی جاتی ہے کہ اس میں انٹرسٹ کریٹ ہو جاتا ہے. اور انٹرسٹ کریٹ ہونے کی وجہ سے جب بھی وہ پروڈکٹ سامنے نظر آئے گی تو فوراً اس کو ریلیٹ کیا جائے گا، یا وہ چیز نظر آئے گی تو اس کو فوراً ریلیٹ کیا جائے گا، جس کی وجہ سے پورے طریقے سے اس کا جو ریکوائرڈ ڈیزائرڈ ریزلٹ ہے وہ اچیو ہو سکے گا. اب دوسرے طریقے سے اگر ہم ٹرینڈ کو دیکھیں تو پرانے زمانے میں کبھی بھی ٹیسٹ مارکیٹنگ نہیں ہوتی تھی. آج کے دور میں پروڈکٹس کی ٹیسٹ مارکیٹنگ ہوتی. سو مچ سو آپ نے نوٹس کیا ہوگا کہ کئی میگزینس میں چھوٹے سیمپلز پیسٹ کر دیے جاتے ہیں تاکہ آپ یوز کر سکیں. اور ہمارے ملک میں ابھی اس کا رواج آہستہ آہستہ آ رہا ہے. باہر کے ممالک میں تو روز آپ کے گھر میں، آپ کے آفس میں بے تحاشا ایسی میل آتی ہے جو آپ کی مانگی ہوئی نہیں ہوتی لیکن آپ کو بھیجی جاتی ہے. اور یہ ایک بہت افیکٹو ماڈرن ٹرینڈ آف پی آر ہے جس کے ذریعے پبلک کو یعنی اٹریکٹ کیا جا رہا ہے یا پبلک کو ٹارگیٹ کیا جا رہا ہے. کیونکہ ہر پروڈکٹ کو آسانی سے آپ شاید ایڈورٹائز نہ کر سکیں، تو ایک یہ طریقہ ایسا ہے جو بھی آپ کو پتا ہوگا کہ ہر انسان کی نفسیات ہے کہ گھر میں آئی ہوئی ڈاک کو ایک مرتبہ کھولتے ضرور ہیں، یہ دیکھنے کے لیے کہ اس ڈاک میں کیا ہے. although importance of mail nowadays is reducing, but even then I think everybody wants to see the mail for once, at least once. اس میں ہینڈ آؤٹس ہوتے ہیں، اس میں انفارمیشن ہوتی ہے. یہ ماڈرن ٹرینڈس ہیں. اب آج کل مختلف لاہور کے علاقوں میں، اگر آپ لاہور کے رہنے والے ہیں تو لاہور کے مختلف علاقوں میں اخبارات میں، کراچی میں، اسلام آباد میں اخبارات میں ہینڈ آؤٹس ڈالے جا رہے ہیں. کیونکہ جب آپ اخبار کھولتے ہیں تو وہ ہینڈ آؤٹ وہاں نکلتا ہے اور آپ بالآخر اس کو ایک دفعہ ضرور دیکھتے ہیں. پھر آن دا اسپاٹ مارکیٹنگ ہو رہی ہوتی ہے، کئی جگہ کیاسکس لگائے ہوتے ہیں. یہ تمام ماڈرن ٹرینڈز آف مارکیٹنگ ہیں جو پبلک ریلیشن کی سپورٹ سے امپلیمنٹ ہو رہے ہیں. تو ہم نے آج بات کی پبلک ریلیشن ٹرینڈز کی. اس کے بارے میں آپ کو مختصراً بتایا گیا کہ پبلک ریلیشن ٹرینڈز کیسے چینج ہو رہے ہیں، ایکسپورٹس میں پبلک ریلیشن کیسے ہیلپ کر سکتا ہے. یہ تمام چیزیں ہیں جس کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے
اور ایک بات یاد رکھنی ہے کہ جب میں آپ کو پی آر ٹرینڈز کا بتایا ہے جیسے میں نے آپ کو, تو آپ اسی نظریے سے آج کے بعد جتنی بھی پبلسٹی, ایڈورٹائزمنٹ یا پروموشنز دیکھیں گے اس کو اسی نظر سے دیکھیں تو آپ کو بہت سارے عوامل جو ہیں خود بخود سمجھ میں آتے جائیں گے, جس سے آپ ان پریکٹسز کو آج کے ماڈرن ٹرینڈز کے مطابق ڈھال سکیں گے. سو یہ ضروری ہے, اس کو ذہن میں رکھیے. ایک اور ٹرینڈ ہے اب جو ہے موبائل وہیکلز پہ پبلسٹی کی جا رہی ہے, جو وہ بھی ماڈرن ہے, اور بڑی بڑی بلڈنگز پہ ہورڈنگز لگائے جا رہے ہیں جو الیکٹرانک ہیں, ڈیجیٹل ہیں, جس کو دیکھنے, صرف اس کو دیکھنے کے لیے آپ اس سے متاثر ہو جاتے ہیں اور اس پر آپ اپنا جو بھی میسج آتا ہے وہ آپ کو کنوے ہو جاتا ہے. تو یہ ہیں آج کے مختلف ٹرینڈز جس کی میں نے آپ کو تھوڑی سی نشاندہی کی ہے. یہ بات ضروری ہے جاننا کہ آج دنیا اتنی تیزی سے بدل رہی ہے کہ آپ کو ہر علم, ہر عمل کو اس کے مطابق ڈھالنا ہوگا. یعنی یو ہیو ٹو رن ود دا ورلڈ. دا ورلڈ از ناٹ ٹوڈے واکنگ, چل نہیں رہی, دوڑ رہی ہے. اینڈ سو یو شوڈ آلسو یوز دوز ٹرینڈس وچ میچ دی اسپیڈ آف دا ورلڈ. I hope you would have noticed this, and you will revise this, and you will follow this in order to remain abreast with the world. Thank you. Allah Hafiz. Take care.